ارشاد فرمایا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ مدین کیا علاقہ ہے اس پر میں نے لکھا ہے، یہ بستی ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان یا مدیان کے نام پر مدین یا مدیان کہلاتی تھی، جو ان کی تیسری بیوی کتورا کے بدن سے تھے۔ یہ بستی ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کے نام پر مدین یا مدیان کہلاتی تھی، جو ان کی تیسری بیوی کتورا کے بطن سے تھے۔ اس میں زیادہ تر انہی کی نسل آباد تھی۔ اس کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، یعنی یہ محل وقوع ہے اس بستی کا، مگر اس کا کچھ سلسلہ جزیرہ نمائے سینا کے مشرقی ساحل پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی بستیاں گڑیوں کی صورت میں، کلوں کی صورت میں ایک بڑے علاقے میں پھیل جاتی تھیں۔ اس زمانے کی دو بڑی تجارتی شاہراہیں اسی علاقے سے گزرتی تھیں، اس وجہ سے مدین کے لوگوں نے بھی تجارت میں بہت ترقی کر لی تھی۔ مکے کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا اور مدین کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ اگر ایسے قصبے یا علاقے کہیں تجارتی شاہراہوں کے قریب ہوتے تو وہ پھر تجارت کا بھی بڑا مرکز بن جاتے تھے اور تجارتی لحاظ سے گویا بڑی منڈیوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ یہی صورت اس بستی کی بھی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں میں سے، ان کی ازواج میں سے ہم سیدہ ہاجرہ سے بھی واقف ہیں، سیدہ سارہ سے بھی واقف ہیں۔ یہ ان کی تیسری بیوی کتورا ہے، جس کے بطن سے ایک صاحبزادے ہوئے جن کا نام مدیان تھا، اور یہ بستی انہی کے نام پر بسائی گئی۔ ہم جب قدیم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر بستیاں، شہر اور ملک ایسے ہی بڑی شخصیات کے ناموں سے شہرت پا جاتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن بعد کے زمانوں میں بعض دوسری نسبتیں بھی اہم ہونے لگیں۔ ابتدائی تاریخ میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی بڑی قومیں، بڑے قبیلے آباد ہوتے تو ان کے اجداد کے ناموں ہی پر بستیوں کے نام بھی رکھ دیے جاتے تھے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، یہی در حقیقت اسلام کی توحید ہے، قرآن کی توحید ہے، یعنی اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ماننا۔ تمام پیغمبروں نے اسی توحید کی دعوت دی ہے۔ اسلام کی دعوت، اسلام کے مبادی، اسلام کے اصول، ان میں سے کوئی چیز خفیہ نہیں ہے۔ یہ سب کے سب علم و عقل کے استدلال کے ساتھ پیش کیے جاتے اور لوگوں کو علانیہ ان کو ماننے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ سب کے لیے ایک ہی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک جلیل القدر پیغمبر کی دعوت کا خلاصہ انہی دو لفظوں میں بیان کیا ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ما لکم من الہ غیرہ۔ اس سے پہلے جن پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے ان میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسی توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ بنیاد ہے، یعنی اسلام جس کو کہتے ہیں یا اللہ کا دین جس کو کہتے ہیں، اس میں بنیاد کی حیثیت اسی چیز کو حاصل ہے۔ یہ جو پہلی بات کہی کہ عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، تو یہ وہی بات ہے کہ جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ انسان اور جن یہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ اس سے محض عبودیت کے مراسم مراد نہیں ہوتے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، وہ بھی یقیناً اس میں شامل ہیں، لیکن یہ جامع تعبیر ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ میں نے اپنے پورے وجود کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے
کہ یہ کوئی آزاد ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کے بندے کی حیثیت ہی سے اس دنیا میں رہنا ہے۔ میری اصل پہچان اور میری اصل شناخت یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا یا اسلامی دعوت کا کی ورڈ ابدیت ہے، یعنی انسان کی یہ حیثیت کہ وہ اس زمین پر آزاد اور خود مختار ہستی نہیں ہے، اس کو ارادہ بھی دیا گیا ہے، اختیار بھی دیا گیا ہے، خیر و شر میں امتیاز کی صلاحیت بھی دی گئی ہے، لیکن اس سب کے ساتھ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کی بندگی ہی کے ساتھ دنیا میں جینا یہی اس کا اصلی امتیاز ہے۔ اسے ہر حال میں اپنے اسی امتیاز کو قائم رکھ کر اپنے شب و روز بسر کرنا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جس کو اس جملے میں بیان کیا جاتا ہے، اور تمام نبیوں کی دعوت میں اس کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ بالعموم جب یہ لفظ عربی میں بھی سنا جاتا ہے اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یا کسی اور زبان میں، تو اس سے انسان کا ذہن مراسم عبودیت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ اس میں شامل ہے لیکن تنہا مقصود نہیں ہے، اس میں پوری زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت انسان کے بارے میں، انسان کے اس کائنات میں بھیجے جانے کے بارے میں، اس کی حیثیت کے بارے میں ایک فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ بندے کی حیثیت سے یہاں بھیجا گیا ہے، اسے بندہ بن کر رہنا ہے، اسے بندگی کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور یہی تقاضے ہیں جن کے لیے وہ اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہ ہے۔ دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح حجت آ گئی ہے۔ اللہ کی حجت وہ بھی ہے کہ جو انسان میں ودیت کر دی گئی ہے، جس کو سورہ اعراف، اسی سورہ اعراف میں واضح کیا ہے، اور اس کی تفصیل آئے گی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری پیدائش سے بھی بہت پہلے ہماری اصل شخصیت سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، لست بربکم، اور ہم نے اقرار کیا تھا کہ یقیناً ہم آپ ہی کو، اے پروردگار آپ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے اندر خیر و شر الہام کیا گیا ہے، ہم اس کا شعور لے کر آئے ہیں۔ اپنے وجود کے لحاظ سے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی بندگی کے لیے جو صحیح علم ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے سے آتا ہے، اور ہمارے اقدار یہ سب کے سب وہ علم ہے جو ہمارے اندر الہام کر دیا گیا ہے۔ یہ سب حجتیں ہیں، لیکن اس کے بعد جب اللہ کے پیغمبر آتے ہیں اور وہ آ کر ان چیزوں کی یاد دہانی کراتے ہیں، جو کچھ غیر ملفوظ ہے اسے لفظوں کی صورت دے دیتے ہیں، جو کچھ اجمال میں ہے اس کی تفصیل کر دیتے ہیں، جو کچھ غیر متعین ہے اس کو متعین کر دیتے ہیں، اور ایک باقاعدہ شریعت کی صورت میں بھی اس کو پیش کرتے ہیں، تو یہ گویا آخری حجت ہوتی ہے۔ اس کا حوالہ دیا ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح حجت آ گئی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لہذا وزن اور پیمانے پورے رکھو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ اس سے پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی طرف پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے تو کسی ایک عیب، کسی ایک برائی میں لوگ بعض اوقات حدود سے آگے بڑھے ہوتے ہیں، اس کو خاص طور پر موضوع بنایا جاتا ہے۔ اس سے پیچھے قوم لوط کا ذکر تھا، وہاں ایک جنس سے متعلق بڑی برائی تھی جس پر تنبیہ کی گئی اور اسی سے بات شروع ہوئی۔ یہاں پر دعوت تو توحید کی دی گئی، لیکن اس کے فوراً بعد جس برائی کی طرف متوجہ کیا گیا وہ لوگوں کو کم تول کر دینا ہے۔ لہذا وزن اور پیمانے پورے رکھو۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ یہ جو فرمایا کہ تمہارے پاس ایک واضح حجت آ گئی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی خدا کے پیغمبر کی دعوت
جو اپنے ساتھ خدا کی معیت کے ناقابل تردید شواہد لے کر آتی ہے۔ خدا کی معیت یعنی میں ہوں، آپ ہوں، ہم سب زمین کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پیغام پہنچاتے ہیں، کوئی دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس کا ظہور بھی ہو جائے۔ پیغمبر کے معاملے میں یہ ظہور ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، یہ ایک شہادت بن جاتی ہے۔ اس کے لیے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو گویا زبان حال سے پکار کر بتا دیتی ہیں کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اس کے مبعوث کرنے سے کھڑا ہوا ہے، یہ اسی کی دعوت پہنچا رہا ہے، اس کی کوئی اپنی تحقیق نہیں ہے، اس کو ایک بینہ، ایک واضح حجت دی گئی ہے اور یہ اس کا ابلاغ کر رہا ہے۔ تو یہ اس کا حوالہ دیا، یعنی خدا کے پیغمبر کی دعوت جو اپنے ساتھ خدا کی معیت کے یعنی خدا کے ساتھ ہونے کے ناقابل تردید شواہد لے کر آتی ہے۔ ناقابل تردید شواہد یعنی جن میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، ہر شخص ان کو دیکھنے اور دیکھ کر ماننے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ اسے واضح حجت یعنی بینہ عربی زبان میں اسی بنا پر کہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ واضح حجت آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے رکھو، لوگوں کی ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ اس پر میرا نوٹ ہے، یہ چونکہ تجارت پیشہ قوم تھی، اس لیے اس کے باطنی فساد کا ظہور، یعنی فساد تو اصل میں باطن میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں کمزوری آتی ہے یا وہ ایمان محض ایک رسمی چیز رہ جاتا ہے، آخرت کی جواب دہی کا تصور دھندلا جاتا ہے، یہ چیز باطن میں ہوتی ہے، یعنی ایمان میں کمی آتی ہے، ایمان میں نقص واقع ہوتا ہے، باطنی فساد ہے جس کا ظہور پھر اعمال میں ہوتا ہے۔ تو باطنی فساد کا ظہور ناپ تول میں خیانت کی صورت میں بھی ہوا، اور صورتوں میں بھی ہوا، لیکن اس صورت میں بھی ہوا، اور چونکہ تجارت پیشہ قوم تھی تو زیادہ نمایاں ہوا۔ یعنی ہر جگہ اگر آپ یہ اعتمادی کھو بیٹھیں کہ آپ کو صحیح چیز ملے گی، پورا تول ملے گا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، یہ در حقیقت ایک نوعیت کی چوری ہے جو کی جاتی ہے۔ یعنی جب میں کسی کے مال میں ملاوٹ کر کے اس کو دیتا ہوں یا میں کم تول کے دیتا ہوں تو میں چوری کے جرم کا ارتکاب کرتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اس میں دھوکہ بھی ہے، فریب دہی بھی ہے، اور اس میں چوری بھی ہے۔ اس لیے اس کے باطنی فساد کا ظہور ناپ تول میں خیانت کی صورت میں بھی ہوا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ پوری قوم کے اندر عدل و قسط کا تصور مختل ہو چکا، یعنی یہ بات کہ مجھے انصاف کرنا ہے اس لیے کہ میں دوسروں سے اپنے لیے انصاف چاہتا ہوں، تو عدل میری فطرت کا تقاضا ہے، میں عدل کا خواہاں ہوں، عدل میری محبت ہے۔ تو یہ چیز اگر دوسروں کے لیے باقی نہیں رہی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تصور نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے۔ عدل، قسط، انصاف، ظلم کا ارتکاب نہ کرنا، دوسروں کو ان کا حق پورا دینا، ان کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہ کرنا، اگر یہ چیز میرے باطن سے چلی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شخصیت میں جو اقدار کا تصور تھا وہ اپنی جگہ پہ باطل ہو چکا، اس میں اختلال واقع ہو چکا، مختل ہو چکا، اور خدا کے قائم بالقسط ہونے کا عقیدہ باقی نہیں رہا۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ یعنی یہ چیز اگرچہ ایک اخلاقی قدر کے طور پر میرے اندر سے غائب ہوتی ہے، لیکن اصلاً یہ خدا کی صفات کا جو پرتو انسان پر پڑتا ہے، علم پر بھی اور اس کے فکر پر بھی، اس کے عمل پر بھی، یہ اس کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروردگار جس نے مجھے بنایا ہے وہ قائم بالقسط نہیں رہا، یعنی میں اس کو اس حیثیت سے نہیں مانتا۔ اگر میرا پروردگار کا تصور یہ ہے کہ وہ انصاف کرنے والی ہستی ہے، وہ قائم بالقسط ہے، تو پھر میں اپنے شعور میں بھی خیر و شر کے نتائج کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ پھر میرے ضمیر کی عدالت مجھ پر یہی حکم لگائے گی کہ مجھے دوسروں سے انصاف کرنا ہے، مجھے ان کا حق نہیں مارنا، مجھے انہیں پورا تول کر دینا ہے، مجھے ان کو کچھ دیتے وقت اس میں ملاوٹ نہیں کرنی، گھٹا کر نہیں دینا۔ یہ ساری چیزیں اس کے لازمی نتیجے کی حیثیت رکھتی ہیں۔
تو ارشاد فرمایا کہ لہٰذا وزن اور پیمانے پورے رکھو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو، زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔ یہ قرآن مجید کی خاص تعبیر ہے اور اس کا ایک خاص پس منظر بھی ہے، اس کو میں واضح کرنا چاہوں گا، معاف کیجیے۔ میں نے اس پر لکھا ہے، یعنی خدا کے مقابلے میں سرکشی اور تمرد اختیار نہ کرو، جبکہ رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد خدا کی زمین کو یہ رویہ اختیار کرنے والوں سے کئی مرتبہ پاک کر کے اس کی اصلاح کی جا چکی ہے۔ یعنی یہ بات جس پس منظر میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بلکہ ان کی بعثت کے بعد بھی ایک زمانے تک تمام بستیوں میں پیغمبر بھیج کر زمین کی اصلاح کرتا رہا ہے۔ زمین کی اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگوں کو دعوت دی گئی، بستی بستی میں دعوت دی گئی، قریے قریے میں دعوت دی گئی، پیغام پہنچایا گیا، اسی طرح جس کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اور جب ان قوموں نے آخری فیصلہ سنا دیا کہ ہم پیغمبر کی بات سننے یا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو زمین کو ان فسادیوں سے پاک کر دیا گیا، وہ مٹا دیے گئے، ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تازیانہ برسا دیا گیا، ان کی مہلت عمر ختم کر دی گئی۔ تو اس طرح انسان جو زمین پر فساد برپا کیے ہوئے تھے، جب اس بستی کو ان سے پاک کر دیا گیا تو گویا زمین فساد سے پاک ہو گئی۔ تو اس کا حوالہ دے کر یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب زمین کو ایک مرتبہ اصلاح کے عمل سے گزار دیا گیا ہے، زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو، یعنی تمہیں گویا یہ زمین اصلاح کر کے دی گئی تھی۔ تمہارے آباء میں جو لوگ سرکشی اور تمرد اختیار کیے ہوئے تھے، ان کو سزا دے کر زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا گیا تھا، پھر یہ زمین تمہارے سپرد کی گئی تھی، اور جب یہ تمہارے سپرد کی گئی تو اب اس کے بعد تم فساد برپا کرو گے تو دوبارہ گویا فساد کے بانی قرار پاؤ گے۔ تو یہ بعد اصلاحہ کا یہ مطلب ہوتا ہے جس میں قرآن مجید یہ بات کہتا ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، اور فرمایا تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو، اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو، یعنی پیغمبر دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، پھر یہ ایمان لائے ہوئے ہو۔ میں نے اس پر لکھا ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ مدین کے لوگ نہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیم کے خاندان سے نسبت رکھتے تھے، بلکہ نبیوں کی تعلیم کے حامل ہونے کے مدعی بھی تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ یہ قومیں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ نہ اللہ سے واقف تھیں، نہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے واقف تھیں، نہ پیغمبروں سے واقف تھیں۔ پہلے میں نے عرض کر دیا کہ یہ مدین کی بستی اصل میں سیدنا ابراہیم کے بیٹے کے نام پر ہے، تو انہی کی اولاد زیادہ تر، انہی کی نسل زیادہ تر اس بستی میں آباد تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے مکہ اور اس کے نواح کا علاقہ یہ بنی اسماعیل کا علاقہ تھا۔ بنی اسماعیل بھی ایک بڑی غیر معمولی دینی روایت رکھتے تھے، حرم کے متولی تھے، مسجد حرام کی ذمہ داری ان پر عائد کی گئی تھی، حج کے مناسک ان کی رہنمائی میں ادا کیے جاتے تھے۔ ایک بڑی عظیم روایت، بڑی عظیم عبادت تھی جو انہی کے اہتمام میں انجام دی جا رہی تھی، اور وہ دین کے تمام پہلوؤں سے اچھی طرح واقف تھے۔ بعض چیزوں پر پردہ پڑ گیا تھا، بعض بدعتیں ایجاد کر لی تھیں، جیسے کہ ایک بگڑی ہوئی قوم ہوا کرتی ہے، تو یہی صورت ان کی تھی۔ چنانچہ جو ایمان انہیں میراث میں ملا تھا اس پر توجہ دلا کے یہ فرمایا کہ اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ مدین کے لوگ نہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیم کے خاندان سے نسبت رکھتے تھے، بلکہ نبیوں کی تعلیم کے حامل ہونے کے مدعی بھی تھے۔ یہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی، اور شعیب علیہ السلام کی بعثت کے وقت اس کی حالت وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ یعنی بنی اسرائیل جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی وہ بھی پیغمبروں کی اولاد تھے،
سیدنا یوسف کے زمانے میں وہ وہاں جا کر آباد ہوئے، اس وقت ان کے ہاں ہر چیز بالکل صالح تھی۔ یہ بعد کے زمانے ہیں جس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اور چونکہ اپنے ہاں ایک دین کی شریعت کی روایت رکھتے تھے، اس لیے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہوں نے تجدید و اصلاح کا کام شروع کیا تو پوری قوم بالآخر ایمان لے آئی ان پر، اور پوری کی پوری قوم ان کے ساتھ نکلنے اور ہجرت کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ تو یہ سب یوں نہیں ہوا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی تلواروں اور تیروں کے ساتھ ایک جرار لشکر تھا، اس نے ان کو نکالا تھا۔ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر، ان کی قیادت کو تسلیم کر کے، انہیں مان کر وہ ان کے ساتھ نکلے تھے۔ خرابیاں تھیں اور جس کا ظہور بعد میں بھی ہوا، کمزوریاں تھیں جو بعد کی تاریخ میں بھی نمایاں ہوئیں، تاہم بحیثیت مجموعی وہ ایک مسلمان قوم تھی۔ تو یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی تھا، یعنی قوم شعیب کا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا، اور نہ ہر راستے پر اس طرح بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو۔ یعنی ان کے ہاں چونکہ یہ چیزیں موجود تھیں کہ قافلے گزرتے تھے اور یہ ان کے لیے تخویف کا باعث بن جاتے تھے، جس طرح کے بستیوں کے گرد و نواح میں لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں، اور نہ ہر راستے پر اس طرح بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو اور خدا کی راہ سے اس پر ایمان لانے والوں کو روک رہے اور اس کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ یعنی ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو لیڈر تھے، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے والے بن کے رہ گئے تھے، لوگوں کو ڈراتے اور دھمکاتے تھے۔ لیڈروں کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو صحیح راستے پر لے جائیں، لیکن یہ صحیح راستے سے ہٹانے کا ذریعہ بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ یہ جو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ ان سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے جو اس قوم کے اشرار شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں کو ڈرانے، دھمکانے اور ایمان کی راہ سے روکنے کے لیے اختیار کیے ہوئے تھے۔ یعنی جب دعوت برپا ہو گئی اور ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا گیا، اللہ کی دعوت دی گئی، پیغام پہنچایا گیا، تو اس کے بعد غریب لوگ، چھوٹے لوگ، وہ لوگ کہ جو کسی ظلم میں مبتلا نہیں ہوتے، جن کے ہاں سرکشی یا تمرد نہیں ہوتا، وہ بالعموم پیغمبروں کی بات سنتے ہیں، مصلحین کی بات سنتے ہیں۔ تو جب وہ سیدنا شعیب کی دعوت کی طرف متوجہ ہوئے، جس طرح کہ مکے میں ہوا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو لوگ متوجہ ہوئے، ابتدا میں وہ غلام تھے، زیر دست تھے، کمزور لوگ تھے، تو جو بڑے لوگ یا لیڈر ہیں وہ اس کو اپنی اہانت سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں، ایمان لانے والوں کو روکتے بھی ہیں، اور پھر یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بتانے کی صحیح کریں کہ یہ جو راستہ ہے یہ تو کوئی راستہ نہیں ہے، یہ بالکل ہی ایک بے معنی دعوت ہے۔ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے؟ تمہارے آباء و اجداد کے راستے سے تم کو ہٹانے کے لیے یہ شخص تمہارے سامنے ایک مصلح اور ایک معلم بن کر آ گیا ہے، یہ کس کی بات سننے کی طرف متوجہ ہو رہے ہو؟ تو یہ سب چیزیں ہیں جن کو ان چند جملوں میں جمع کر دیا گیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اور نہ ہر راستے پر اس طرح بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو اور خدا کی راہ سے اس پر ایمان لانے والوں کو روک رہے ہو۔ ہر راستے پر یعنی گھروں میں، باہر، چوپالوں میں، جہاں موقع ملے یہی کام کر رہے ہو، اور اس کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ اس کی راہ یعنی صراط مستقیم، توحید کی راہ، پیغمبروں کی راہ، پیغمبروں کا بتایا ہوا راستہ، تو اس میں عیب چینی کی جائے گی، یہ یہاں غلطی کر رہے ہیں، یہاں غلطی کر رہے ہیں، کیا نئی بات سنا رہے ہیں؟ تو یہ سب کرتی ہیں قومیں، چنانچہ چند جملوں میں اس کا ذکر کیا کہ یہ کام نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر خدا نے تمہیں بڑھا دیا۔ یہ گویا ان کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی اللہ کی تم پر کیا نعمتیں ہوئی ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ بہت بڑی چیز تھی، یعنی ایک قبیلے میں کثرت ہو جائے۔ یہ بہت جگہوں پر ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم کے بارے میں یا اور لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 پشتوں میں بعض اوقات اولاد ہی نہیں ہوتی، تو نسلوں کی نسلیں محو ہو جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کی نسلیں آگے نہیں چلی، جب ہم قدیم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں
تو اس کو بھی گویا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لحاظ سے، یعنی ایک قوم کے ہاں لوگوں کا بڑھنا، آبادی کا پھیلنا، بہت زیادہ لوگوں کا پیدا ہونا، تو اس قوم کی عزت، عظمت، اس کے وقار، اس کے وسائل، ان سب چیزوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا تھا۔ تو فرمایا کہ تم تھوڑے تھے، پھر خدا نے تمہیں بڑھا دیا، فکسرکم وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو فساد کرنے والے تھے۔ یعنی تمہارے ساتھ تو اللہ نے یہ کیا، اور وہ بستیاں کہ جن میں فساد کرنے والے لوگ بڑے اور وہاں پیغمبروں کی بعثت ہوئی، اس سے تم واقف ہو۔ یہ ایک ہی جملے میں گویا یہی تاریخ جو اب قریش کو سنائی جا رہی ہے، ان کے زمانے کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ گویا آخری مرحلہ آ گیا ہے، یعنی پیغمبر آخری بات کر رہے ہیں۔ پہلے یہ کہا کہ دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو فساد کرنے والے تھے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی خدا کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، اور پیغمبر کی دعوت کے جواب میں وہ رویہ اختیار نہ کرو جو تم سے پہلی قوموں نے اختیار کیا تھا۔ ان کا انجام پیش نظر رکھو کہ جب وہ خدا اور اس کے رسولوں کے مقابلے میں سرکشی پر اتر آئے تو کس طرح تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یہی تاریخ، یعنی اس وقت یہ تاریخ قریش کو سنائی جا رہی ہے، اس وقت یہ تاریخ قوم شعیب کو سنائی گئی۔ ان کے سامنے، ان کے پیچھے، ان کے ہاں معلوم معروف حیثیت سے جو قومیں اٹھیں، جن قوموں کی طرف رسول آئے، جنہوں نے سرکشی اختیار کی، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تازیانہ برسا، وہ دینونت، وہ جزا و سزا برپا ہوئی، اس کی مثال دے کے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، انذار کیا جا رہا ہے۔ تو ایک یہ پہلو، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ ایک گروہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب مخالفت کرے گا، ایمان لانے والے بھی ہیں تھوڑے صحیح تعداد میں، لیکن اگر کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اب اللہ ہی کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اگر ان کا فیصلہ یہ ہے تو اللہ کا کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسولوں کے معاملے میں یہ ہم بات بتا رہے ہیں اور بار بار اس کو واضح کر رہے ہیں، اور یہ سارا بیان ہی اسی سلسلے میں ہے۔ یہ سب واقعات اسی چیز کی تقویت کے لیے، اسی کو ثابت کرنے کے لیے سنائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسولوں کی بعثت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور کچھ نہیں لائے، تو کیا بعید ہے کہ جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہ ایمان کی نعمت سے بہرہ یاب ہو جائیں، لہٰذا عذاب کے لیے جلدی نہ بچاؤ۔ یعنی یہ جو بات کہی ہے آخری مرحلے میں، بار بار قومیں یہ کرتی ہیں کہ جب پیغمبر تنبیہ کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ پھر لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی سنا رہے ہو۔ تو کہا ہے کہ یہ نہ کرو، تمہیں یہ مہلت اسی توقع کے پیش نظر ملی ہوئی ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی ابھی عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے یا فیصلے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ اگر تم میں سے کچھ کو توفیق ملتی ہے تو وہ اس عذاب کی زد میں نہ آئے۔ پیغمبر کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو ہر حال میں صادر ہونا ہے، یعنی یہ میری اور آپ کی یا کسی اور کی دعوت نہیں ہے، پیغمبر کی دعوت ہے۔ اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے، ذرا صبر کرو، ابھی کچھ بلونے اور پھٹکنے کا کام باقی ہے۔ یہ ہو جائے گا تو خدا کا فیصلہ بھی اپنے وقت پر اور ٹھیک انصاف کے ساتھ صادر ہو جائے گا۔ تو یہ گویا آخری طریقے سے اپنی قوم کو انہوں نے تنبیہ کر دی کہ پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا، اگر تمہارا فیصلہ انکار کا ہے تو سمجھ لو کہ خدا کا فیصلہ کیا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 88 سورہ اعراف سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی سرگزشت زیر بحث ہے۔
میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جو تاریخی واقعات زیر بحث آتے ہیں وہ بیان واقعات کے لیے نہیں آتے۔ قرآن اپنے مقدمات، اپنی دعوت کے مقدمات کے لیے یہ واقعات استدلال کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اس میں خاص طور پر دینونت کے واقعات، جن کو قرآن مجید ایام اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا دنیا میں ظہور ہوا، وہ جزا و سزا جس کی منادی اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں، وہ بعض قوموں نے خود اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھی۔ یہ اس کے واقعات ہیں جو رسولوں کے حوالے سے سنائے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں جو واقعات پہلے بیان ہو چکے ان کی وضاحت بھی ہم نے کر دی۔ یہ سیدنا شعیب ہیں جن کی سرگزشت اب ہم سن رہے ہیں۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی قوم کے لوگوں نے جب کسی طرح بھی ان کی بات سن کر نہیں دی تو انہوں نے یہ کہا کہ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ کہ اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ آخری مرحلے کی بات ہے، یعنی جب اللہ کا پیغمبر یہ محسوس کر لیتا ہے کہ جو کچھ بلونا تھا بلو لیا، اور اس سے اگر کوئی چیز برآمد ہونا تھی تو وہ ہو گئی۔ ایک گروہ نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایمان لائے گا تو اللہ نے اس کو توفیق بخشی، وہ ہدایت سے بہرہ یاب ہوا، وہ اب میرے ساتھ ہے۔ اور اگر ایک گروہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ انکار ہی کرے گا، بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حقائق کا اعتراف نہیں کرے گا، تو بہرحال اب اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، جو کام میرے ذمے لگایا گیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اب اللہ کا فیصلہ آئے گا، اللہ کے فیصلے کا انتظار۔ یہ بات بھی کئی بار واضح کی جا چکی ہے کہ یہ آخری فیصلہ جو رسولوں کی بعثت کے بعد اور اتمام حجت کے نتیجے میں ہوتا ہے، اس میں پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کو جب تک کہا جاتا ہے وہ دعوت دیتے ہیں، دعوت دیے چلے جاتے ہیں، پیغام سناتے ہیں، بات کہتے چلے جاتے ہیں۔ بارہا نوبت یہاں آ جاتی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اب ہم سے اور کیا مطلوب ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ کہا کہ میں نے تو برسوں بلکہ صدیوں ان تک پیغام پہنچایا، لیکن ان کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگی۔ اب تو مجھے یہ توقع بھی نہیں ہے کہ ان کی اولادوں میں سے بھی کسی کو یہ توفیق ملے گی کہ وہ ایمان لائے اور حقائق کا اعتراف کر لے، تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ اس طرح کے مراحل بھی آ جاتے ہیں، لیکن نہ وہ اپنی قوم کو اپنی مرضی سے چھوڑ سکتے ہیں، نہ اپنی دعوت کو منقطع کر سکتے ہیں، اور نہ کسی عذاب کا فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ یہ سب معاملات رسولوں کی بعثت کے بعد اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کب تک یہ دعوت دیتے رہیں گے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار توجہ دلائی گئی کہ لا تمنن تستکثر، اپنی دعوت کو بہت زیادہ خیال کر کے کہ بات پہنچا دی، ہر لحاظ سے واضح کر دی، آپ منقطع نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہ جب تک ہمارا فیصلہ نہیں آئے گا آپ کو صبر کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، اللہ کا جو حکم ہے اس پر آپ کھڑے رہیں گے، انتظار کریں گے یہاں تک کہ فیصلہ صادر ہو جائے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یعنی آپ کو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں رہنا ہے، اور یہ وہی فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح ہجرت کا فیصلہ، قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ، برات کا فیصلہ، آخری مرحلے میں قوم سے کیا کہنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے ہر لحاظ سے واضح کر دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جب محسوس ہوتا ہے کہ اب آگے کچھ کہنے کے لیے رہ نہیں گیا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، جو کچھ بلونا تھا بلو لیا، جو کچھ نکالنا تھا نکل آیا،
تو یہ پیغمبر نے وہ آخری بات گویا کہہ دی ہے۔ اس پر جو نوٹ ہے وہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ جب پیغمبر نے یہ بات کہی تو اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے، اصل مرض یہ ہے، یعنی قوم کے سردار، قوم کے زعماء اس تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کہاں سے دائی بن کے آ گئے۔ ہر قوم میں ایک روایت ہوتی ہے جس کے تحت لیڈرشپ پیدا ہو جاتی ہے، زعماء اور دانشور ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال کسی قوم کے مذہبی رہنماؤں کی ہوتی ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ حقائق اگر واضح ہونے تھے تو ہم پر ہو جاتے، یہ وحی آنی تھی تو ہم پر آ جاتی، یہ کلام نازل ہونا تھا تو ہم پر نازل ہو جاتا، لیکن یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبوت ایک محبت ربانی ہے، اللہ کس کو اس کے لیے کھڑا کر دے یہ فیصلہ وہی کرتا ہے۔ چنانچہ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر جو انسان کے اندر ایک خامی موجود ہے، بلکہ بڑی خامی موجود ہے، اور وہ یہ کہ وہ اپنی بڑائی کو اور اپنی خودی کو اور اپنے مقام کو چیلنج ہوتے دیکھ کر حسد میں مبتلا ہوتا اور بڑی سے بڑی حقیقت کا بھی سامنا کرنے سے یا اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ استکبروا من قومہ، جو متکبر ہو چکے تھے، یعنی اگر متکبر نہ ہوتے تو سرداری اور بڑا ہونا یہ تو بلکہ حقائق کو جاننے کا ذریعہ بنتا، لیکن تکبر نے، استکبار نے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، منہ بند کر دیا، حقیقت کا اعتراف نہیں کر سکے۔ تو اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی اس بستی سے نکال باہر کریں گے یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ یعنی دو ہی صورتیں ہیں، یہ بستی چھوڑ دو اور جاؤ جہاں تمہارے سینگ سماتے ہیں، جا کر رہو، ہم عاجز آ گئے تمہاری اس دعوت سے اور روز روز کی ان باتوں سے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیز محض باتوں ہی تک محدود نہیں ہوتی، لوگ بھی ایمان لا رہے ہوتے ہیں، یہ مؤثر بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ کے جو کل کو ان کے زیر دست تھے وہ اس سے نکل کر پیغمبر کے ساتھ بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ اس موقع کے اوپر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس بستی کو چھوڑ دو، ہم تمہیں نکال کر باہر پھینک دیں گے، ہماری اس بستی میں، ہماری اس قوم میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یا دوسری صورت کیا ہے، وہ یہ کہ اپنے ان چیزوں سے باز آؤ، آ کے ہماری بیعت کرو، ہمارے سامنے جھک جاؤ، جو کچھ ہم مانتے ہیں تم بھی مانو، جن چیزوں کو تم بیان کر رہے ہیں ان سے رجوع کرو اور وہی باتیں کہو جو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ مطالبہ ہے جو شعیب کی قوم کے بڑوں نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ قَالَ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، اس نے جواب دیا کیا اس صورت میں بھی کہ ہم اس سے بیزار ہوں، یعنی اگر ہمیں رجوع کرنا ہے، واپس آنا ہے یا بستی چھوڑنی ہے تو یہ فیصلہ تو ہمارا ہونا چاہیے نا، ہم اپنی مصلحت کے تحت کوئی فیصلہ کریں یا اپنی رائے کے مطابق، یہ تم ہم پر مسلط کرو گے، یعنی تم ہمیں مجبور کرو گے کہ ہم اس چیز سے بیزار ہوں اور تم کہو کہ ہماری ملت میں لوٹ آؤ۔ ہم پر یہ بات واضح ہو کہ یہ ناحق ہے اور تم کہو کہ اس کو حق کہہ کے اس کا اعتراف کرو، تو کیا ہماری مرضی کے خلاف یہ کرو گے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو دور حاضر میں پرسیکیوشن کہا جاتا ہے، یعنی آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ مانیے تو ہماری بستی میں آپ عزت سے رہ سکتے ہیں، ورنہ کوئی امکان نہیں ہے، یہ تسلیم کیجئے۔ اور یہ تسلیم کیجئے میں کچھ مذہبی مطالبات بھی ہوتے ہیں، کچھ قومی مطالبات بھی ہوتے ہیں۔ انسان اپنی آزادی رائے سے کیا کہتا، کیا مانتا، کس چیز کو اختیار کرتا، خدا نے اپنی زمین پر یہ اختیار دے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس طرح کے گروہ، اس طرح کی جماعتیں، اس طرح کے بڑے، اس طرح کے اکابر، اس طرح کے رہنما جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی مسند کو چیلنج درپیش ہے، ان کے افکار کو چیلنج درپیش ہے، ان کی مشیخت کو چیلنج درپیش ہے، ان کی بڑائی کو چیلنج درپیش ہے، تو وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنی ذات میں یہ مطالبہ کس پستی پر دلالت کرتا ہے۔
اگر کوئی باوقار گروہ ہے، کوئی باوقار قوم ہے، کوئی باوقار لیڈرشپ ہے، باوقار زعماء ہیں، تو ہمیشہ استدلال کریں گے۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم اس رائے کی غلطی آپ پر واضح کرتے ہیں اور اپنی بات بیان کریں گے، اور اگر دوسروں کو بھی اس غلطی کے اثرات سے بچانا ہوگا تو استدلال کا طریقہ اختیار کریں گے۔ لیکن یہ کہ لینا، پکڑنا، بھاگنا جائیں، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، ان پر قانون کا تازیانہ برسنا چاہیے، ان کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے یہاں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ مانو تو یہاں رہ سکتے ہو ورنہ نہیں رہ سکتے، یہ انہی قوموں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جو حق کو چھوڑ کر استکبار اختیار کر چکی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن مجید نے گویا اصل مرض پر انگلی رکھ دی ہے۔ معاف کیجیے۔ استکبار، یعنی اگر استکبار نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے مطالبات نہیں ہوں گے۔ استکبار کبھی اپنی جمعیت کا ہوتا ہے، کبھی اپنے مقام کا ہوتا ہے، کبھی اپنی حیثیت کا ہوتا ہے، کبھی اپنی روایت کا ہوتا ہے۔ استکبار ہے کہ جو در حقیقت انسان کو اس پستی میں گرا دیتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کا احترام کرانے کے لیے بھی قانون کی طاقت استعمال کرنے پر آ جاتا ہے، ورنہ استدلال ہے جو پیغمبروں نے سکھایا اور جو قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ تو اس کے جواب میں شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ کالا ولو کنہ کارہین، کہ اس کے باوجود بھی کہ ہم اس سے بیزار ہوں، اس صورت میں بھی کہ ہم اس سے بیزار ہوں، یعنی ہم پر یہ چیز لاگو کی جائے گی، ہم پر مسلط کی جائے گی، ہمیں مجبور کیا جائے گا، ہم ایک کام کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، کوئی لٹ نہیں مار رہے تمہارے سر پر، تو کیا تم ہمیں زبردستی یہاں سے نکالو گے یا زبردستی مجبور کرو گے کہ ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں؟ کیا اس صورت میں بھی کہ ہم اس سے بیزار ہوں؟ اب اس کے بعد دیکھیے کیا کہا ہے، فرمایا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ یعنی کیسے لوٹ آئیں؟ محض اس لیے لوٹ آئیں کہ ہماری بات تمہیں پسند نہیں ہے، اس لیے لوٹ آئیں کہ وہ تمہاری روایت کے خلاف ہے، اس لیے لوٹ آئیں کہ تمہارے زعماء اور تمہارے مذہبی رہنما اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں لوٹ آئیں؟ یعنی اگر لوٹ آئیں گے تو اس کے معنی جانتے ہو کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے تھے یا اس کا پیغام پیش کر رہے تھے یا اس کی دعوت بیان کر رہے تھے تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے تھے۔ اس کے معنی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اللہ کے بارے میں سچی بات کہہ رہے تھے، اپنے ضمیر کے مطابق کہہ رہے تھے، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا اسی کو بیان کر رہے تھے، جو کچھ بیان کرنے کے لیے کہا اسے ہی تم تک پہنچا رہے تھے، تو پھر تو ہم حق پہنچا رہے تھے۔ اس سے لوٹ آنے کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی ہم اس بات کا اعتراف کر لیں کہ ہم اس سے پہلے جھوٹ بول رہے تھے، تو یہ معلوم ہے کہ وہ جھوٹ کس کے بارے میں بولا جا رہا تھا؟ ہم تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ دین کا معاملہ، دین کی دعوت کا معاملہ ایسی ہی سنجیدگی کا تقاضا رکھتا ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے، کہ اگر اس میں کوئی بات کہی گئی ہے اور وہ اس بنیاد پر کہی گئی ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، ہم نے اس کو اس طرح سمجھا ہے یا ہم تک یہ اس طرح پہنچی ہے، تو پھر اس کو کسی دھمکی کی بنیاد پر تو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اس کو اگر واپس لینا ہے تو مخاطب کو استدلال ہی کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ اس میں کیا غلطی ہے۔ تو یہ صاف صاف طریقے سے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے تو ہمیں اس غلاظت سے نجات دلائی جس میں تم پڑے ہوئے ہو، اس شرک سے نجات دلائی جس میں تم پڑے ہوئے ہو۔ یہ حماقتیں جو تم کر رہے ہو، جس طرح سے خدا کی راہ سے روک رہے ہو، جس طرح سے کم تول رہے ہو، جن اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو، اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی، توحید کا شعور دیا، اپنے دین کی بصیرت عطا فرمائی اور صحیح بات کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ تو اب ہم کیا کریں؟ یعنی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے پھر تمہاری بات مان لیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اس وقت جو کچھ کہہ رہے ہو اور جن حقائق پر اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی اس وقت جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جن حقائق پر اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، وہ محض جھوٹ اور افطرا ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ یعنی یہ جو فرمایا
کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ اس وقت جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ توحید ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ شرک ایک باطل حقیقت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اخلاقی برائیاں تم نے اختیار کر رکھی ہیں یہ اللہ کے ہاں مواخذے کا باعث بنے گی۔ تو یہ حقائق ہیں جن پر ہم اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محض جھوٹ اور افطرا ہے۔ ہم تمہاری ملت کی طرف لوٹتے ہیں تو اس کے معنی یہی ہوں گے، حالانکہ جھوٹ اور افطرا کا مجموعہ تمہاری یہ ملت ہے۔ یعنی اگر کسی چیز پر یہ لیبل لگانا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، وہ افطرا ہے، وہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے، وہ تمہارے تصورات ہیں، وہ تمہاری ملت ہے، وہ تمہارا طریقہ ہے، وہ تمہاری روایت ہے۔ حق و صداقت کو چھوڑ کر ہم اس کی طرف کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ یعنی ہم تو اس بنیاد پر کھڑے ہیں کہ سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں اور اس جھوٹ کی طرف لوٹ آئیں۔ ہم تو آخری درجے میں اس سے بیزار ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے یہ جواب اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی دیا ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ بعد از نجان اللہ منہا، ورنہ انبیاء علیہم السلام تو بعثت سے پہلے بھی ہدایت فطرت پر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی تو گویا ساتھیوں کی طرف سے، اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کی طرف سے، ان کے وکیل کی حیثیت سے یہ بات شعیب علیہ السلام نے کہی، ورنہ پیغمبر اس سے پہلے بھی ہدایت پر ہوتے ہیں۔ وہ ہدایت کون سی ہوتی ہے؟ فطرت کی ہدایت۔ یعنی وہ کوئی ایسی غلاظت کبھی اپنے اوپر نہیں آنے دیتے جس کو آپ شرک سے تعبیر کریں، جھوٹ سے تعبیر کریں، بددیانتی سے تعبیر کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی حیثیت سے انہی کا انتخاب کیا جاتا ہے جو خیار الناس ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عقیدے یا عمل کی کوئی غلاظت ان کے قریب نہیں پھٹکتی۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، ایمان کے حقائق کیا ہیں، کن چیزوں کا اعتراف کرنا ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو مان کر دنیا کے سامنے ان کی گواہی دیتی ہیں۔ ان میں بعض چیزیں ہیں جو مبہم ہوتی ہیں اور وہ ایک خاموش انسان کی حیثیت سے اپنے معاشرے میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا اگر ہم یہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ نہیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ کہ اللہ ہمارا پروردگار ہی چاہے۔ ظاہر ہے یہ تفویض کا کلمہ ہے۔ ہر بندہ مومن یہی کہتا ہے کہ میرے رب کو کچھ اور منظور ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ میں اس ہدایت کی راہ کو چھوڑ دوں۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ تفویض کا جو جملہ ہے اس کی وضاحت میں نے کی ہے۔ یہ تفویض اللہ کے جملے ہیں، یعنی اپنے آپ کو، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اس کی تعلیم دی گئی ہے ہمیں۔ رات کی جو دعا سکھائی ہے جس میں گویا اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں یہی کہا ہے کہ اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک، یعنی میں نے اپنا آپ سپرد کر دیا، یہ اسلام ہے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ اپنے معاملے کو بھی اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ تفویض اللہ کے جملے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے یا اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینے کی تعبیریں ہیں۔ بندہ مومن عزم و جزم کے ساتھ کسی فیصلے کا اظہار تو کر سکتا ہے، مگر اس حقیقت سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا کہ خدا کی مشیت ہر چیز پر غالب ہے۔ یعنی وہ اپنے ایمان کا اظہار بھی کرے گا، حق پر ہونے کا اظہار بھی کرے گا، تو ہمیشہ معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے کرے گا، اس لیے کہ یہ بجائے خود ایک نوعیت کا استکبار بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی مشیت کے غلبے کو مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے، تفویض کے جملوں کے ساتھ، تفویض کی تعبیرات کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس پر قائم رہوں گا، میں نے حق کو جان لیا ہے، میں نے اس کو سمجھ لیا ہے، میں اس کے آداب کو جانتا ہوں اور میں اس کو پوری طرح اختیار کیے رکھوں گا۔ اس کا علم یعنی اللہ کا علم ماضی، حال اور مستقبل کے تمام معاملات پر حاوی ہے۔ صرف وہی جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا مقدر ہے اور کس کا انجام کیا ہونا ہے، لہٰذا اس کے نیک ارادوں کا پورا ہونا بھی خدا کی مشیت پر موقوف ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے
کہ ہم اپنے نیک ارادے، خیر کے ارادے یہ بھی اللہ ہی کے سپرد کریں، ارادہ کریں، عمل کریں، عزم کے ساتھ اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہمیشہ یہ کہیں کہ میرا پروردگار ہی توفیق دے گا۔ اصل میں ہر قدم پر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قدم بندے نے اٹھانا ہوتا ہے اور ادھر سے اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے تو اگلے قدم کے لیے موقع پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ صورتحال ایسی ہے دنیا میں، ایسا امتحان ہے کہ جس میں قدم قدم پر شیاطین بھی در اندازی کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو اس سارے مرحلے کے دوران میں بندے کا اقدام، بندے کا ارادہ وہ انیشیٹو فراہم کرتا ہے اور اللہ کی توفیق اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ لہٰذا اس کے نیک ارادوں کا پورا ہونا بھی خدا کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ توفیق بخشے گا تو کامیابی حاصل ہوگی، ورنہ ہر شخص ناکام رہ جائے گا۔ اور توفیق کا ظاہر ہے کہ قانون ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ بندہ اپنا کام کرے اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، بندہ ابتدا کرے اور اتمام اللہ پر چھوڑ دے، بندہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور نتائج اللہ پر چھوڑ دے۔ تو یہ تفویض کا ایک عمل ہے اللہ کے معاملات کو سپرد رکھنے کا، کہ جس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ پروردگار کی توفیق ہی ہے کہ ہم اس پر قائم رہیں گے، اگر وہ کچھ اور چاہے تو بہرحال اس کی مشیت ہر چیز پر غلبہ رکھتی ہے، لیکن ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک جھوٹی بات کی طرف لوٹ آئیں، ایک باطل کی طرف لوٹ آئیں۔ ہمیں حق کو پانے کی توفیق ملی ہے اور ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اور یہ کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے اور ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، وہ جانتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کیا، وہ جانتا ہے کہ تم نے کس طرح سے استکبار کا رویہ اختیار کیا ہے۔ پھر مزید کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اللہ ہی توکلنا، اور اس کے بعد وہی دعا جو بندہ مومن کے لیے اس سفر میں سب سے بڑا بدرقہ ہوتی ہے، اپنے رب کے سامنے وہ دست دعا ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے وہ آخری بات اب انہوں نے کہہ دی کہ پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک رسول ہی درخواست کر سکتا ہے۔ قوموں کے مابین فیصلہ رسولوں کی بعثت کے بعد ہوتا ہے۔ جب رسول بھیج دیے جاتے ہیں تو قانون یہی ہے کہ پھر فیصلہ ہوگا اور اسی دنیا میں ہوگا۔ باقی جو خدا کی طرف بلانے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ اللہ کے رسول تھے تو انہوں نے کہا کہ اب پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو انکار کا فیصلہ کر چکے تھے، لوگوں کو تنبیہ کی کہ شعیب کی پیروی کرو گے تو سمجھ لو کہ پھر تم بڑے خسارے میں جا پڑے۔ یعنی اب گویا انہوں نے محسوس کر لیا کہ شعیب تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ممکن نہیں رہا کہ ہم انہیں ملت کی طرف لوٹا لیں۔ تو اب لوگوں کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے پیرووں کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اپنے لیے کیوں خسارے کا سودا کر رہے ہو، کیوں مصیبتیں اپنے لیے کھڑی کر رہے ہو، کیوں قوم سے ٹوٹ رہے ہو، کیوں اس صورتحال کو اپنے لیے پیدا کر رہے ہو، اس کا ساتھ چھوڑو۔ تنبیہ کی کہ شعیب کی پیروی کرو گے تو سمجھ لو کہ پھر تم بڑے خسارے میں جا پڑے۔ میں نے لکھا ہے کہ اس میں تنبیہ و تہدید بھی ہے اور ہمدردی کی نمائش بھی، یعنی اس میں اگر آپ باطن میں اتر کر دیکھیں تو تنبیہ و تہدید یعنی دھمکی چھپی ہوئی ہے، اور اگر ظاہر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کچھ ہمدردی کرنا پیش نظر ہے کہ بھائی کس راستے پر پڑ گئے، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، قوم کے اندر کھڑے تھے، اس کی حفاظت میں کھڑے تھے، ایک قبیلہ تمہاری پشت پر تھا، کیا ایک شخص کا ساتھ دو گے لے گئے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے نیک و بد تمہیں سمجھا دیا ہے، اس کے بعد بھی نہیں مانتے ہو تو قوم کے زعماء اور لیڈروں کو چھوڑ کر اس شخص کی پیروی کے نتائج قریب بہت لوگ، یعنی ایک طرف ہم بڑے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، ہمارے اپنے جتھے ہیں، ہماری اپنی جمعیتیں ہیں، ہمارے اپنے فرقے اور گروہ ہیں،
ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے تو دنیا کی بہت سی نعمتیں حاصل ہوں گی، حفاظت حاصل ہوگی، ایک وقار اور مقام حاصل ہوگا، ہم تمہیں سر پر بٹھائیں گے۔ لیکن یہ کہ ایک شخص کی پیروی کر رہے ہو جس کو نہ کوئی جانتا نہ کوئی سنتا، اور ہم بھی اس کو ملت سے نکالنے کے درپے ہیں، اس کے نتائج بھگتو گے اگر اسی جگہ کھڑے رہو گے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ آخر ایک سخت تھرتھراہٹ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے، یعنی اب سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ آخری فیصلہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے تباہ کرنے کے لیے حکم صادر کر دیا۔ اس موقع کے اوپر جو صورتحال برپا ہوئی اس کو یہاں لفظ رجفہ سے تعبیر کیا ہے، سخت تھرتھراہٹ سے۔ یہ قرآن مجید میں مختلف تعبیریں ہیں، جب دوسری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی اس میں طوفان ذریعہ بنا ہے، کبھی ہوائیں ذریعہ بنی ہیں، کبھی حاصب ذریعہ بنی ہے، کبھی اس طرح کے سائیکلون ذریعہ بنے ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز اٹھا کے پھینک دی ہے۔ لیکن قرآن مجید کبھی اس کو اس کے اسباب سے تعبیر کرتا ہے، کبھی نتیجے سے اور کبھی صورتحال سے، تو یہاں اس سے تعبیر کیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ مجرد عذاب کی تعبیر ہے، اس کی تفصیل ہم پیچھے قوم صالح کی سرگزشت میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ اس سے پہلے واضح ہو چکا ہے کہ قوموں پر عذاب میں کیا طریقے اختیار کیے گئے، اور یہاں ظاہر ہے کہ اس عذاب کو ایک لفظ سے تعبیر کر دیا، رجفہ، سخت تھرتھراہٹ۔ اس نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ فرمایا کہ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے تھے کہ گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے، بالکل تباہ ہو کر رہ گئی۔ رسولوں کی بعثت کے بعد ان کی طرف سے اتمام حجت کے نتیجے میں یہی انجام ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کس طرح اس کو بیان کیا ہے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے تھے کہ گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا بالآخر وہی نامراد ہوئے، یعنی نامرادی کے لیے ان کو کہہ رہے تھے، نامراد خود ہوئے۔ یہ خیال کر رہے تھے کہ ان کے لیے تو بڑی جمعیت ہے، لیکن نتیجہ ان کے حق میں کیا نکلا۔ یہ میں نے لکھا ہے کہ یہ عذاب کا نتیجہ بیان ہوا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس کے دونوں فکروں میں ان دونوں دھمکیوں کی طرف تلمیح ہے جو قوم شعیب علیہ السلام کے کفار نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دی تھی۔ یہ پیچھے وہ تہدید، وہ دھمکیاں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں جب نتیجہ بیان کیا، انجام بیان کیا، تو ان کی طرف تلمیح کی ہے، گویا اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم تم کو اپنی بستی سے نکال کر چھوڑیں گے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ خود اس دیار سے اس طرح مٹے گویا کہ ان دلوں میں کبھی تیل ہی نہ تھا۔ یعنی استکبار جب تھا اور جب کھڑے تھے اور جب ان کی جمعیت مستحکم تھی اور جب شعیب تنہا تھے اور ان کے چند ساتھی تھے، اس وقت تم طراق کا ایک عالم تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو ہماری ملت میں واپس آؤ یا ہم تمہیں اس بستی سے نکال باہر کریں گے۔ قرآن مجید نے کہا کہ پھر جب ہماری گرفت ہوئی اور ہم نے اس بستی کو الٹ دیا تو وہ جو بستی سے نکالنے والے تھے اس بستی میں اس طرح اوندے پڑے ہوئے تھے کہ گویا کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے۔ وہ سب تم طراق ختم ہو گیا، اس استکبار کی ہوا نکل گئی اور دنیا میں کوئی چیز بھی ان کی باقی نہیں رہی۔ تو ایک پہلو یہ، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ خود اس دیار سے اس طرح مٹے گویا کہ ان تلوں میں کبھی تیل ہی نہ تھا۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس شخص کی پیروی سے دستکش نہ ہوئے تو بڑے خسارے میں پڑو گے۔ یہ ابھی پیچھے ہی بیان ہوا ہے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی انکم اذا لخاسرون، یہ اس قوم کے لوگوں نے کہا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارے میں پڑے۔ یعنی وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ شعیب کے ساتھی خسارے میں پڑیں گے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ صادر ہوا تو سب سے بڑے خسارے میں یہی لوگ تھے۔ اب کیا ہوا؟ جب یہ سب ہو گیا، آخری فیصلہ آ گیا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اس وقت شعیب یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا کہ میری قوم کے لوگوں،
میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں ان لوگوں پر افسوس کیا کروں جو منکر ہو چکے تھے۔ پیغمبر اس دل گرفتگی کے عالم میں اپنی قوموں کو چھوڑتے ہیں۔ گویا جس وقت یہ فیصلہ صادر ہوا، قوم کی تباہی کے لیے اعلان کر دیا گیا، تو وہ یہ کہتے ہوئے اپنی قوم سے نکل گئے۔ یہی طریقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے ہیں کہ اس وقت اب اس قوم کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا ہے، اب تمہیں اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ پھر پیغمبر نکل جاتا ہے اور قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہی مضمون اوپر قوم صالح کی سرگزشت میں بھی گزر چکا ہے، ہم نے وہاں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ پیغمبر کس مرحلے پر قوم کو چھوڑتا ہے، اور جب چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قوم کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔